السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ خوبصورت ترین ہے اور خوبصورتی پسند کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یوز کر کے اللہ تعالیٰ کی دی گئی جو خوبصورتی ہے اس کا خوب سارا خیال رکھا کریں۔ آج میں یہاں پہ آپ کو ایک اس طرح کے جادوئی سیرم کے فائدے بتانے والی ہوں اور اس کا استعمال بتانے والی ہوں، کیسے بنتا ہے، کیا کیا اس میں انگریڈینٹ ہوتے ہیں، وہ ساری چیزیں آج ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گی۔ ویڈیو کو اسکپ نہ کیجیے گا، پورا دیکھیے گا اور اس ویڈیو سے فائدہ اٹھائیے گا۔ آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہی ہوگی یہ میرے پاس گلیسرین پڑی ہوئی ہے۔ گلیسرین ہے، گلیسرین جو ہے وہ اسکن کو ایک دم چمکدار اور خوبصورت اور موئسچرائزر، ڈیپ موئسچرائزر جو ہے وہ اسکن کو پرووائڈ کرتی ہے۔ پھر اس کے ساتھ میں نے بادام کا تیل رکھا ہوا ہے۔ بادام کے تیل کے بھی بہت زیادہ فوائد ہے، اسکن کو ٹائٹ کرتا ہے۔ اگر آپ کے پاس بادام کا تیل نہیں تو آپ اسکپ بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ دیکھیں کہ آپ میرے پاس جو ہے وہ میں نے کوکونٹ آئل رکھا ہوا ہے، ورجن کوکونٹ آئل آپ نے لینا ہے۔ اس کے بعد زیتون کا تیل ہے۔ ان چاروں چیزوں کو اگر آپ کے پاس اس میں زیتون کا تیل نہیں ہے یا بادام کا نہیں تو آپ اس کو اسکپ کر سکتے ہیں۔ آپ نے گلیسرین جو ہے اور کوکونٹ آئل تو آپ نے ضرور ڈالنا ہے۔ تو پھر آپ نے کن چیزوں کے اندر یہ سارے جو انگریڈینٹ ایڈ کرنے ہیں؟ ملٹھی کے اندر۔ جی ہاں، ملٹھی جو ہے وہ ہماری اسکن کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک بہت ہی کم قیمت میں اتنے فوائد والی چیز اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے۔ اگر آپ اس کو کھاتے ہو تو بھی آپ کو فائدہ ہوتا ہے، اپنی اسکن پہ لگاؤ گے تو بھی آپ کو بے تحاشا فوائد دیتی ہے۔ یہ ہماری اسکن کو نا یہ لفٹ کرتی ہے۔ یہ جو ہمارے مسلز لوز ہو چکے ہوتے ہیں ان کو یہ لفٹ کرتی ہے، اور جن کے چہرے پہ پگمنٹیشن ہوتی ہے، ڈارک والی پگمنٹیشن ہوتی ہے یا لائٹ والی پگمنٹیشن ہوتی ہے، کسی کی چہرے پہ جو وائٹ کلر کے چہرے جن کے ہوتے ہیں، کلر فیئر ہوتا ہے، ان کی جو ہے براؤن کلر کی پگمنٹیشن ہوتی ہے، لائٹ براؤن یا ڈارک براؤن، اور جن کا رنگ سانولا ہوتا ہے ان کے چہرے پہ ڈارک براؤن کلر کی پگمنٹیشن ہوتی ہے، اور بلیک چہرے پہ تو ویسے ہی باقی پگمنٹیشنز کے کافی ڈارک والے نشان ہوتے ہیں، جو چھائیاں ہوتی ہیں، رنکل ہوتے ہیں، یہ سب کو ریموو کرتی ہے۔ ملٹھی کے بے تحاشا فوائد ہے۔ باقی آپ جو ہے پنساری سے جب آپ خریدنے جائیں گے آپ ایک دفعہ خود ان کے منہ سے اس کے فوائد سن لیجئے گا۔ میں نے شاید یہاں پہ کم بتائے ہیں، وہ آپ کو اس سے بھی زیادہ فوائد بتا دے گا۔ یہ ملٹھی لی ہے آپ نے، ایک شیشے کا جار لینا ہے۔ کوشش کیجئے گا جار شیشے کا ہی ہو، وہ اس میں نمی نہ ہو، وہ بالکل ڈرائی ہو۔ اس کے اندر آپ نے 2-3 ملٹھی کی اسٹک ڈالنی ہے۔ ایک ہوتا ہے ملٹھی پاؤڈر، آپ نے پاؤڈر نہیں ڈالنا، آپ نے اسٹک ڈالنی ہے۔ ملٹھی اسٹکس جو ہیں 2 یا 3 کافی ہیں، لیکن میں نے چونکہ منگوائی تو وہ کافی زیادہ لے آئے، تو پھر میں نے میں نے سوچا کہ اب اتنی زیادہ ان کو میں کیسے اتنی دیر تک ان کو رکھوں، تو میں نے تقریباً اس کے اندر 7-8-9 اسٹک ڈال دی۔ اسٹک ڈالنے کے بعد میری بوٹل میں اچھے سے اسٹک پوری نہیں آ رہی تھی، لیکن جیسے جیسے یہ کچھ دن اس نے پڑے رہنا تھا تو یہ اس کو نا یہ تھوڑا نرم کر دیتی ہے، تو وہ اسٹک پھر موومنٹ اس کے ایزی سے ہو جانی تھی، تو اس لیے میں نے اس کے اندر زیادہ اسٹک ڈال دی۔ اسٹک ڈالی تو پھر میں نے اس کے اندر 1 چمچ، آپ نے 1 چمچ ڈالنا ہے، لیکن میں نے 1 چمچ نہیں ڈالا۔ آپ نے اپنی جتنی آپ کے پاس انگریڈینٹ کی کوانٹٹی ہے، آپ نے اس کے حساب سے جتنا آپ بنانا چاہ رہی ہو، جتنا آپ نے جتنے ٹائم تک یوز کرنا، آپ نے اس کے حساب سے اس میں یہ انگریڈینٹ ایڈ کرنے ہیں۔ میں نے کوکونٹ آئل ایڈ کیا، میں نے تقریباً 3 چمچ کوکونٹ آئل ایڈ کیا تھا۔ اور اس کے بعد یہ جو کوکونٹ آئل ہے نا، یہ بھی اسکن کو سافٹ موئسچرائزر دیتا ہے۔ ویسے اس کی جو تاثیر ہوتی ہے وہ ڈرائی ہوتی ہے، لیکن جب ہم اس کو چہرے پہ یوز کرتے ہیں نا، یہ ہمارے اسکن کو ڈیپ موئسچرائزر دیتا ہے، اور یہ اسکن کو سافٹ بنا دیتا ہے، اسکن گلوئنگ بنا دیتا ہے، اور یہ اسکن کی ایک بہت ہی اسٹرانگ ایک ہیلدی ڈائٹ ہے۔ اس کے بعد میں نے اس کے اندر زیتون کا تیل ڈالا۔ زیتون کے تیل میں بھی بہت زیادہ اللہ تعالیٰ نے پراپرٹیز دی ہوئی ہیں، جو کہ اگر ہم اس کو کھاتے ہیں، لگاتے ہیں، پیتے ہیں، بالوں میں لگائیں، اسکن پہ لگائیں، کوئی اس کے سیرم بنا کے لگائیں، ماسک بنا کے لگائیں، کسی ماسک میں تھوڑا ایڈ کر دے تو وہ آپ کی اسکن کو ریڈینٹ گلو کر دیتی ہے۔ اور پھر میں نے اس کے اندر ایڈ کی ہے گلیسرین۔ گلیسرین جو ہے نا وہ ایک دم فائن آپ کو رزلٹ دیتی ہے۔ اگر آپ کا فیس گیلا ہے، نہا کے نکلے ہو، آپ نے 1 قطرہ اپنے پورے فیس پہ لگا لینا، اس کے بعد آپ اپنے چہرے پہ کوئی بیس وغیرہ بھی لگاؤ گے تو جس طرح ٹائم گزرتا جائے گا آپ کی اسکن جو ہے وہ آپ کی بیس جو ہے وہ سافٹ اینڈ گلو ہوتی جائے گی۔ گلیسرین بے تحاشا فوائد کا حامل ہے، تو گلیسرین کو آپ نے نیسیسری انگریڈینٹ ہے یہ، اس کو آپ نے کسی حال میں بھی اس کو اسکپ نہیں کرنا۔ یہ اسکن کو بہت زیادہ سافٹ کر دیتا ہے، شائنی بنا دیتا ہے، اور آپ کی اسکن کے اوپر جو ہے ایک اچھے والا گلو جو ہے وہ لے کے آتا ہے۔ اس کے بعد گلیسرین کے بعد ابھی تک 2 انگریڈینٹ ایڈ کی ہیں اس میں، اور گلیسرین کے بعد ہم اس میں آئیں گے بادام کے تیل کی طرف۔
بادام کا تیل جو ہے وہ بھی بہت زیادہ خصوصیت کا حامل ہے۔ بادام کا تیل، زیتون کا تیل تقریباً ان کی خاصیت جو ہے وہ ملتی جلتی ہی ہیں، بہت زیادہ فوائد کے حامل ہے۔ اور میں نے زیتون کا تیل اس میں ڈال لیا تھا، لیکن مجھے لگا کہ شاید جب یہ انف نہیں ہے تو میں نے تھوڑا اور ڈال دیا، چونکہ بوٹل بھر نہیں رہی تھی۔ مجھے یہ تھا یہ جو میں نے چھوٹی کافی کی بوٹل جو ہوتی ہے شیشے کی، مجھے یہ تھا تو یہ فل ہو جائے، تو یہ فل نہیں ہو رہی تھی، اس لیے میں نے دوبارہ اس میں ایڈ کر دیا کہ یہ میں نے تقریباً اب اس کو 1 سال تک یوز کرنا ہے، تو ایٹ لیسٹ یہ تھوڑا اس میں تھوڑے زیادہ انگریڈینٹ ڈال دوں۔ تو میں نے آئل کی مقدار اس میں اگین سے اولیو آئل کو میں نے رپیٹ کیا، تاکہ بوٹل اور یہ جو میں نے گلسرین زیادہ ڈالتی تھی یہ اس کے ایکول ہو جائے۔ آپ نے کوشش کرنا ہے کہ آپ نے ساری چیزیں جو ہے نا یہ سیم کوانٹٹی میں ڈالنی ہے۔ اگر آپ کے پاس 2 چمچ آپ نے گلسرین ڈالا ہے تو 2 چمچ ہی آپ نے اولیو آئل ڈالنا ہے، 2 چمچ آپ نے بادام کا تیل ڈالنا ہے، 2 چمچ آپ نے کوکونٹ آئل ڈالنا ہے، یا 3 کر لو، اس طریقے سے آپ کر لو۔ تو یہ بادام کا تیل ہے، یہ پیور بادام کا تیل ہے، یہ میں نے کسی برانڈ سے نہیں لیا، اور یہ میں نے ایک پیور کولو سے جو نکلتا ہے وہ والا تیل میں نے منگوایا ہے۔ اور ایک تو وہ تھوڑا کم پرائز میں سستا مل گیا تھا، سستا مطلب 600 کا ملا تھا، اور کافی زیادہ 600 میں مل گیا تھا، جتنا مجھے الفتح یہ بڑے اسٹور سے جو مجھے 11 12 1300 کی بوٹل میں ملتا ہے، اس سے ڈبل کوانٹٹی میں مجھے یہ 600 تک جو ہے وہ پنساری کی شاپ سے، کولو سے سوری، مل گیا تھا۔ تو آپ کوشش کیا کرو کولو سے فریش تیل نکلوائیں، اپنی آنکھوں کے سامنے نکلوائیں، پھر ان کو خریدیں، پھر ان کو یوز کریں، تو آپ کو 100% رزلٹ ملیں گے۔ تو یہ جو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ جو یہ گلیسرین ہے اور کوکونٹ آئل ہے، یہ نیسیسری انگریڈینٹ ہے، ان کو کسی صورت آپ نے اسکپ نہیں کرنا۔ میں نے اس میں یہ بادام اور زیتون کا تیل میں نے خود اس میں ایڈ کیا ہے، آپ بھی کر سکتے ہیں، اگر آپ کے پاس نہیں تو آپ اس کو اسکپ بھی کر سکتے ہیں۔ اب اس کو اچھے سے تھوڑا سا آپ نے موو کر لینا ہے، اور یہ سارے انگریڈینٹ ڈالنے کے بعد، اور کوشش کیجئے گا، کچھ لوگ اس میں لیمن ڈالتے ہیں، آپ نے اس میں لیمن نہیں ڈالنا، یہی آپ نے صرف اس میں آئلس کی چیزیں، یہ اسینشل آئل وغیرہ یہی چیزیں ایڈ کرنی ہیں۔ یہ ساری چیزیں آپ نے اس کو ڈال کے اچھے سے آپ نے اس کو بوٹل جار کو زور سے آپ نے بند کر دینا، پھر اس کے بعد آپ نے اس کو دھوپ میں رکھ دینا ہے۔ تو میرے چونکہ جن دنوں میں نے یہ بنایا تھا، یہ ابھی ہمارے ادھر کافی بارشیں ہو رہی ہے لاہور میں، تو مجھے جب بھی میں بارش میں رکھنے کی کوشش کرتی تھی کہ بارش ختم ہوگی دھوپ نکلے گی، میں دھوپ میں رکھ کے آتی تھی، پھر تھوڑی دیر میں بارش آ جاتی تھی، تو پھر مجھے کم از کم میں نے اس کو کہ 1 ہفتے تک ویٹ کیا، جیسے ہی دھوپ آتی تھی میں فوراً جا کے دھوپ میں رکھتی تھی، اور پھر میں دھیان رکھتی تھی کہ اس کو بلی پاؤں نہ مار جائے، اس کو کوئی گرا نہ دے۔ تو میں نے اتنی محنت کی ہے، تو میری یہ محنت جو ہے ضائع نہ ہو، چونکہ میں ویڈیو بنا رہی تھی اور یہ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ اپنا ایکسپیرینس شیئر کرنا تھا، اتنی محنت کی تھی میری، بس ہو گئی تھی اس کو کلیکٹ کر کے بنا کے، اور اپنے تیل کی رکھ کے کہ بلی نہ اس کا کوئی نقصان کر جائے۔ تو فائنلی میں نے اس کو جب بنا کے دھوپ میں رکھا، اور اس نے کوئی 2 دن، کیونکہ میں نے بتایا کہ دھوپ کڑاکے والی دھوپ تو نکل نہیں رہی تھی، تو یہ نارمل سی دھوپ نکلتی تھی، تو اس کا رنگ جو تھا نا وہ چینج نہیں ہوا تھا، اس کا نارمل ہی رنگ تھا، جیسے آئلس کا ہوتا ہے، بالکل کلر لیس اس کا کلر تھا۔ لیکن جیسے جیسے میں نے 1 دن رکھا دھوپ میں، 2 دن دھوپ میں رکھا، پھر تیسرے دن اس نے تھوڑا سا جو ہے اس کا کلر آئل کا چینج ہونا شروع ہو گیا، اور پھر چونکہ جب بارشیں ختم ہوئی، 2 3 دن کے لیے بارشیں ختم ہوئی، تو پھر میں نے ٹائم سے ہی کڑی دھوپ میں اس کو رکھ دیتی تھی، اور پھر کڑی دھوپ میں اس کو اچھی خاصی میں نے 12 14 گھنٹے کی دھوپ لگوائی، اس کو پورا دن فرسٹ مارننگ میں رکھ دیتی تھی، اور بالکل ایوننگ میں میں اس کو اٹھاتی تھی، تب بھی یہ آگ کی طرح گرم ہوتی تھی، تو پھر آہستہ آہستہ اس کا کلر جو ہے وہ چینج ہو گیا تھا، تو پھر یہ میرا ملٹھی سیرم بن کے تیار تھا۔ اور جب ابھی یہ تیار نہیں بھی تھا، میں تب بھی اس کے لیے اتنی نیشس تھی کہ میں اس کو اسی طرح یوز کر لیتی تھی اپنے چہرے پہ، اور اس کے بہت زیادہ فوائد ہے، اس کو یوز کیجئے گا، یہ آپ کے چہرے کے خد و خال کو نا اچھے سے انہینس کر دے گی، آپ کے چہرے کو گلو کر دے گی، ریڈینٹ گلو آپ کے اسکن کو دے گی، انسٹنٹ گلو آپ کے چہرے کو یہ دے گی، اور جن کی اسکن لوز ہو چکی ہے اس کو یہ لفٹ بھی کرتی ہے۔ جب بھی آپ نے اس کا مساج کرنا ہے، اپنے نیچے سے لے کے اوپر کی طرف اس کا مساج کرنا ہے، ہر ایک میں اتنی کامن سینس تو ہوتی ہے کہ مساج چہرے کی طرف کرنا ہے، ہم نے ناک سے لے کے کان کی طرف لے کے جانا، آنکھ سے لے کے کن پٹیوں تک ہم نے اس کا مساج لے کے جانا ہوتا ہے، تو اس طرح آپ کی اسکن جو ہے وہ لوز نہیں ہوتی۔ بہت سے لوگ جو اپنا فیس واش کرتے وقت، کوئی بھی موئسچرائزر یا کریم لگاتے وقت مساج الٹا سیدھا کر لیتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کے مسل جو ہیں وہ لوز ہو جاتے ہیں، تو یہ ان لوز مسلس کو بھی ٹائٹ کرتی ہے۔ کوشش کیجئے گا کہ آپ کو اپنے چہرے کا مساج کرنے کا طریقہ آنا چاہیے،
تاکہ جو آپ چیز یوز کر رہی ہیں اس کے اسکن تو گلو ہو، اس کے ساتھ آپ کی اسکن کو یہ لفٹ بھی کرے، تو اسکن لفٹ ہی اچھی لگتی ہے۔ اور اگر آپ کی نیچرل طریقے سے اسکن لفٹ ہو جائے گی، آپ کے اپنے فنگرز ٹپ سے جب آپ اچھے سے مساج کریں گے آپ کی اسکن لفٹ ہو جائے گی، تو پھر آپ کو کیا چاہیے؟ یہ بڑے بڑے استھیٹکس کلینکس کھلے ہوئے ہیں، تو آپ جو لوگ یہ چیز افورڈ نہیں کر سکتے وہ تھوڑی محنت کر لیں، اور محنت کر کے اپنی اسکن کو لانگ ٹائم تک خوبصورت اور جوان رکھیں۔ اور یہ ملٹھی کے اور بھی بہت سے فوائد ہیں، اس کو آپ دیکھ لیجیے گا، کھانے میں بھی یوز ہوتا ہے، لیکن یہ میں نے فیس کے لیے بتایا ہے۔ فیس پاؤڈر بھی میں نے اس کا جو ہے وہ منگوایا تھا پنساری کی شاپ سے، اس کے اندر میں بیسن ڈال کے اور اس کے اندر میں نے کبھی پھٹکری کا پانی ڈال دیتی ہوں، کبھی کافی ڈال دیتی ہوں، اس طرح یوز کر کے میں اس کو اپنے چہرے پہ لگاتی ہوں۔ ملٹھی پاؤڈر کے فارم میں بھی میں اپنے چہرے پہ ایز اے ماسک لگاتی ہوں، اور جو سیرم بنا کے میں نے رکھا ہوا ہے اس کے تو کیا ہی کہنے ہیں۔ آپ اس کو یوز کیجئے گا اور اس کا ریویوز ضرور دیجیے گا، کمنٹ سیکشن میں آپ کو بتائیے گا کہ یہ کتنا اس نے آپ کو فائدہ دیا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے اپنے حفظ و امان میں رکھیے۔ سبسکرائب کر